ویلکم بیک۔ وزیراعظم آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا۔ وفد میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران اماراتی قیادت سے اعلیٰ سطح ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیراعظم کی ملاقات UAE صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ہوگی۔ دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ سے بیلجیم پہنچ گیا۔ پاکستانی وفد کل سے برسلز میں پاکستانی مشن کا آغاز کرے گا۔ پاکستانی سفارتی وفد برسلز میں یورپی کمیشن اور کونسل آف دی یورپین یونین کے وفود سے ملاقات کرے گا۔ پاکستانی سفارتی وفد برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے اراکین سے ملاقات کرے گا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ یورپی یونین کے حکام کو بھارتی جارحیت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ بھارت صدر ٹرمپ کی امن کوششیں سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، ہم بھارت کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے لندن میں پریس کانفرنس میں کہا، امریکی صدر پاک بھارت مذاکرات کے لیے ضرور کوششیں کریں گے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے پاکستان سے شراکت داری شاندار قرار دے دی۔ جنرل مائک اوریلا نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کی مدد سے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں کی، درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان نے داعش خراسان کے 5 انتہائی مطلوب دہشت گرد پکڑے۔ پاکستان نے کابل دھماکے کے کلیدی کردار جعفر کو واپس بھیجا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے مجھے فون کر کے خود اطلاع دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ صدر وزیر دفاع کو بتا دیں، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ہمیں پاکستان اور بھارت دونوں سے تعلقات رکھنا ہے۔ Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. Since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. We're getting out of interrogation, and exploitation has been significant. We have to have a relationship with Pakistan and with India. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر خزانہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اعلیٰ سفارتکاروں کی گفتگو امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے والی ہونی چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے عہدے اور وقار کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ بھارت برسوں سے جھوٹے بیانیے بنا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے مخالف بیانات سے اپنی سرحد پر دہشت گردی کو نہیں چھپا سکتا، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بھارت دہشت گردی، تخریب کاری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے اور حالیہ جارحیت کو جواز دینے کے لیے جھوٹے بیانیے گھڑ رہا ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی بیانیے ناکام فوجی مہم کے بعد مایوسی کا عکاس ہے۔ بھارتی قیادت پاکستان سے متعلق جنون چھوڑ کر گفتگو کا معیار بہتر بنائے۔ تاریخ فیصلہ اور اونچا بولنے والوں کا نہیں بلکہ دانشمندانہ اقدام کرنے والوں کا کرے گی۔ کینیڈا میں نریندر مودی کی G7 سمٹ آمد پر سکھوں کے تاریخی احتجاج کا منصوبہ۔ مودی کی کینیڈا ایئرپورٹ آمد سے لے کر ہر جگہ سکھ مظاہرین پیچھا کریں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مودی کو کینیڈا میں ہرجیت سنگھ نجار کے قتل کا جواب دینا ہوگا۔ مودی کی G7 سمٹ آمد پر تاریخی مظاہرے کیے جائیں گے، دنیا کو مودی کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد مودی دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں رہنے والی سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی فیلڈ مارشل آصم منیر کو پریڈ دیکھنے کی دعوت، مودی کے منہ پر تماچا ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج نے بھارت کو عبرتناک سبق سکھایا۔ سکھ فار جسٹس 17 اگست کو واشنگٹن DC میں ریفرینڈم کا انعقاد کرے گا۔
18 तारीख को मोदी की सियासी मौत हो जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਡੰਪਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ G7 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈਪ, but he will be going on a political deathbed when he leaves on 18th। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत। कहा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। बजट में चादर देखकर पांव फैलाने हैं, खसारे को कंट्रोल करते हुए आवाम को रिलीफ दिया है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू का मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला काबीना का था। मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा बजट में नहीं किया गया। उनकी तनख्वाहें 10 साल बाद बढ़ाई गई हैं और यह अपोजिशन समेत पार्लियामान का मुश्तरका फैसला था। प्रायोरिटी थी चादर देखकर पांव फैलाते हुए खसारे कंट्रोल करना, उसी दौरान आवाम को मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट जाता है। 7.5 था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं उनको पसंद नहीं, उन्होंने 10% कैबिनेट की डिसीजन है जी। कैबिनेट की इज्तिमाई राय ये थी कि क्योंकि आपकी अक्सरियती हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो 116 ग्रेड तक हैं, उनके मामलात को मद्देनजर रखते हुए अब मार्जिनली अबव इन्फ्लेशन ये दी गई है और ये चादर देखकर पांव फैलाते हुए हम जो रिलीफ मेजर्स। एमएनए सारे 28% क्यों बढ़ा है आपका और 25% सेनेट की क्यों बढ़ा है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता। तनख्वाहें 188% से लेके 400% बढ़ेंगी, 1.5 लाख से 5 लाख तक गई है। ठीक है जी। तो देखिए इसके अंदर भी अगेन 9-10 साल के फ्रीज के बाद गई है। इन हालात में करनी चाहिए। मेरी गुजारिश या तो इकोनॉमी पहले बेहतर गुजारिश, ये अभी बजट में नहीं हुई, ये 2-3 महीने पहले की बात है। ये जो भी इजाफा हुआ है ये ऑपोजिशन समेत ये कुल पार्लियामान का ही फैसला था पार्लियामेंट्री, तो वो भी इसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तनख्वाहदार जो कुछ दे रहे हैं कर्ज लेकर दे रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इस दौरान बढ़ती रहती तो बड़ा इजाफा महसूस न होता। मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया खाद और ज़रूरी दवाओं पर टैक्स लगाना था जो IMF से मुज़ाकरात के बाद नहीं लगाया गया। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात बढ़ेंगी। बजट में 312 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम लिए गए हैं। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए निजाम ला रहे हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि शुगर सेक्टर टेस्ट केस था जिसमें बड़ी हद तक कामयाब रहे। अब पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर में टैक्स इन्फोर्समेंट करेंगे। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में चेयरमैन FPR ने कहा कि IMF ने गुज़श्ता साल के इन्फोर्समेंट इक़दाम तस्लीम किए। गुज़श्ता साल के 40% के हदफ के मुकाबले में 26% टैक्स हासिल किया। आइंदा माली साल में टैक्स शॉर्टफॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी कहा 1 साल के दौरान शुगर सेक्टर में टैक्स 39% बढ़ा। चेयरमैन FPR ने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ निस्बतन ज्यादा है। अगले 3-4 माह में देखेंगे या तो माफिया जीत जाएगा या हुकूमत सुरखरू होगी। 1102 पाकिस्तानियों ने 30 लाख रुपए से जायद मालियत का हज पैकेज हासिल किया। ज़राए के मुताबिक निजी हज स्कीम के तहत हाजियों पर 3 अरब
30 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے۔ ان پاکستانیوں نے 30 لاکھ روپے فی کس سے زیادہ کا حج پیکج اضافی سہولتوں کے لیے لیا۔ حج پالیسی کمیٹی نے خصوصی پیکجز کی منظوری دی تھی۔ نجی اسکیم کے حج پیکج کی قیمت 10,75,000 سے 21,50,000 روپے تھی۔ مہنگے حج پیکج بیچنے اور خریدنے والوں کے کوائف FBR کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 4.69 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت 19 جون کو کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کی درخواست ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی کہ الیکٹرک صارفین کو 7.70 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر شارع فیصل پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو موقع پر ہلاک اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 3 پستول، چھینے گئے موبائل فونز اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان راشد منہاس روڈ پر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ ہلاک ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کے تحفظ کے لیے کراچی ساؤتھ پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری کے مطابق 5 لاکھ یا زائد رقم نکلوانے پر شہری کو پولیس سیکیورٹی لینا لازم قرار دیا گیا۔ بینک مینیجر متعلقہ تھانے سے سیکیورٹی فراہم کرائے گا۔ بینک مینیجر کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ خود متعلقہ تھانے فون کر کے سیکیورٹی مانگے گا۔ بینکوں کو موویبل بنکر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ بینکوں میں تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ کی تعیناتی لازم ہوگی۔ بینک گارڈ کے لیے بلٹ پروف جیکٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ بینک کے داخلی اور خارجی راستوں پر 8 میگا پکسل کیمرے نصب کیے جائیں۔ کراچی میں پانی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس قائم۔ منگو پیر پولیس کی مبینہ سرپرستی میں پانی کی منظم چوری جاری ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا افضل۔ جی دیکھیے، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منگو پیر تبلیغی اجتماع کے قریب اورنگی ٹاؤن کے پانی کی لائن سے کنیکشن لے کر غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں سے سینکڑوں واٹر ٹینکر بھرے جاتے ہیں۔ اسی طرح خیر آباد کے مختلف علاقوں میں بھی بندیا ٹاؤن کے پانی کی لائن کی کنیکشن جو ہے وہ کاٹ کر وہاں سے پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ حق کینال سے بھی پانی کی چوری کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس پانی چوروں سے مبینہ طور پر بھاری رشوت ہر ہفتے وصول کرتی ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے انوکھی منطق پیش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں واٹر بورڈ انتظامیہ نشاندہی کرے گی تو ہم پانی چور مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے، جبکہ اس پانی چوری منظم چوری جو ہے اس کی وجہ سے پورے کراچی کے اندر پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور روزانہ ہزاروں ٹینکر جو ہے وہ منگو پیر کے علاقے سے پانی چوری کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں منہ مانگے داموں پر بیچے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی کریم آباد کے قریب تیز رفتار سرکاری گاڑی کی رکشے کو ٹکر، حادثے کے بعد شہری مشتعل ہو گئے ہیں۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، یہ گزشتہ رات یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ کریم آباد کے قریب تیز رفتار سرکاری ڈبل کیبن گاڑی نے رکشے کو ٹکر ماری۔ گاڑی کی ٹکر سے رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور سرکاری گاڑی کے اگلے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ حادثے کے بعد شہری مشتعل ہوئے اور سرکاری گاڑی میں موجود ڈرائیوروں کو باہر نکالنے کی بھی کوشش کی اور مشتعل ہونے والے شہریوں کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جبکہ سرکاری گاڑی کو حادثے کی اطلاع پر DSP عزیز آباد بھی پولیس کی تفریح کے ہمراہ موقع پر پہنچے، جبکہ پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ حادثے کے مقام پر کسی کو بھی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد 3 نمبر تالاب جانی شاہ پارہ میں برساتی نالے میں 2 بچیاں گر گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ایک بچی جاں بحق اور دوسری بچی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ جاں بحق بچی کی شناخت 10 سال کی رابیل کے نام سے ہوئی ہے۔ 11 سالہ زخمی بچی پریشا اسپتال میں زیر علاج ہے۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شام میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، تاہم ضلع شانگلہ کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوبصورت ترین سیاحتی مقام برج بانڈا کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سرفراز خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو دوسری طرف ضلع شانگلہ کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور یہاں کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں انہیں انجوائے کرنے کے لیے سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ضلع شانگلہ کے مختلف سیاحتی مقامات کا رخ کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سیاح موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کے جو موسم ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کمپیئر ٹو چترال یا لوگ جاتے ہیں کالام وغیرہ، تو میرے خیال میں وہاں سے یہ جگہ حسین ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میڈوز، گلیشیئرز، واٹر فالز وغیرہ یہ سب آپ کو اسی ہی برج بانڈا میں دیکھنے کو ملیں گے۔ بانڈا ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں آپ کو آبشاریں، گلیشیئرز اور پہاڑوں پر برف مل سکتی ہے، اور یہاں کے خوبصورت جو جنگلات ہیں اس میں بھی آپ اپنے دن یادگار بنا سکتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو برقرار ہے۔ لاہور میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ موسم کی صورتحال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے ہی سورج کا پارا ہائی ہے اور ہوا رک جانے کے باعث ہبس کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہیٹ ویو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری گھروں سے باہر مت نکلیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی صورتحال ہے اس میں دن بھر میں گرمی کی شدت برقرار رہتی ہے اور سخت ترین گرم موسم ہوتا ہے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ 46 ڈگری سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے اسی طرح کی صورتحال ہے، تاہم آج بھی موسم شدید گرم رہے گا اور سورج کا پارا ہائی رہے گا اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ جی، کراچی میں آج بھی گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ شہر کا پارا 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں تیز ہواؤں کا سلسلہ جو ہے، سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 65%، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 22 سے 23 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، کراچی میں قائد آباد اور ملیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے رات 1:44 پر محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ ملیر و اطراف کے 1 کلومیٹر علاقے میں آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی بجٹ بھونڈا قرار دے دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ تاریخ میں ایسا بھونڈا بجٹ نہیں پیش ہوا، اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، بیرون ملک جا کر جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ جا کے اپنی کہانیاں مار رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں یہ سنا رہے ہیں۔ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، ایسا عجیب بجٹ ہے، اس سے گھونگا بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیش نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ مہنگی بجلی سے نجات کا واحد حل سولر پینل تھا، جس کو عوام سے دور کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔ حیدرآباد کراچی موٹر وے 400 ارب کے منصوبے کے لیے صرف 15 ارب رکھ کر مذاق کیا گیا۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی بڑھے گی۔ پی ٹی آئی نے وفاقی بجٹ کسان دشمن قرار دے دیا۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ زراعت کا ہر شعبہ ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی پورے ملک میں کسانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی۔ پنجاب حکومت نے صفائی میں سندھ اور خیبر پختونخوا کو چیلنج کر دیا۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ کراچی اور پشاور کا ہماری کسی تحصیل سے مقابلہ کر لیں، آپ سے کام نہیں ہوتا تو ہمیں بلا لیں۔ سندھ والے تو ویسے بھی مریم نواز کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ صفائی کا جیسا کام پنجاب میں ہوا، ملکی تاریخ میں نہیں ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے۔ پنجاب حکومت تقسیم در تقسیم کی سیاست کو ہوا دینے لگی ہے، جو افسوسناک ہے۔
پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا. پنجاب میں بلدیاتی ادارے فعال نہیں, ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے. پنجاب میں بلدیاتی نظام کی بحالی, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی عوام کا حق ہے. پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کرتی رہے گی. پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. پنجاب حکومت بلدیاتی اداروں کو نہیں مانتی تو آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. بڑا صوبہ بلدیاتی اداروں کی بجائے کمشنری نظام سے چلائے تو یہ جمہوریت کے منافی ہے. ایک شخص نے بھی بجٹ کی تعریف نہیں کی. پیپلز پارٹی کے سخت تحفظات ہیں. حکومت تجاویز کو اہمیت دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا کراچی سکھر موٹر وے اہم منصوبہ ہے, اس پر توجہ نہیں دی گئی. سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سولر پینلز پر بھی ٹیکس لگا دیے, غریب متاثر ہوگا. بجٹ آیا, سب کے ہی خدشات اپنی جگہ پہ ہیں. ہمارے بھی کافی سیریس ریزرویشنز موجود ہیں مختلف ایشوز پر. موٹر وے حیدرآباد سکھر, حیرت ہوئی, افسوس ہوا جب دیکھا کہ پی ایس ڈی پی میں اس اہم سیگمنٹ کی جگہ پہ کسی اور اس کو لے لیا گیا. سندھ سے زیادتی بہت عرصے سے یہ جاری اور ساری, اور سولر اس پہ ٹیکس لگا دیے. پھر اس طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایگریکلچر والے بھی خوش نہیں ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, ان کی طرف سے بھی ایک آدمی نے تعریف نہیں کی. اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریسلی اس کو دیکھیں اور جو تجاویز آتی ہیں پارلیمنٹ میں ان کو اہمیت دیں. سندھ حکومت وفاق سے کہہ رہی ہے سکھر کراچی موٹر وے بنا دیں. سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے میں بھی پیسے ڈالیں. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں کراچی میں گرین بس بھی سندھ نے وفاق سے بنوائی, تنخواہیں بھی وفاق دے رہا ہے. کتنا وفاق کریں گے, کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. صوبہ سندھ کے پاس 1000 ارب اے ڈی پی آ رہی ہے, سڑک بنانے کے لیے کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں. سندھ حکومت کہتی ہے سکھر کراچی موٹر وے بنا کے دیں, لیکن ساتھ کہتی ہے سیلاب آیا تھا, وہ جو میں 20-21 لاکھ گھر بنا رہا ہوں اس میں بھی وفاق آدھے پیسے ڈالے. تو ہماری گرین لائن چل رہی ہے بس, وہ بھی جو ہے سندھ وفاق کے پیسوں سے بنوائی ہے, اس کی تنخواہیں بھی آج وفاق دیتا ہے. مطلب کتنا وفاق کریں گے, کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. صوبہ سندھ کے پاس 1000 ارب کی اے ڈی پی آ رہی ہے, کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو سڑک بنا کے دیں. تو یہ اپنی قوم کو محروم رکھیں گے اگلے 10 سال بھی. آپ اپنی پرائرٹیز کو لیفٹ رائٹ کریں اور چیزیں بنانا شروع کریں. امریکی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستیں احتجاج کیے جا رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق بالٹیمور, نیو یارک, اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. پولیس نے ہنگامہ رائی کے الزام میں نیو یارک سے 83, سین فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا. کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں سے 330 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ میں سابق مشیر ایلان مسک نے صدر ٹرمپ سے متعلق پوسٹ پر افسوس کا اظہار کر دیا. ایکس پر لکھا, مجھے گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے بارے میں کی گئی اپنی کچھ پوسٹ پر افسوس ہے. بات کچھ زیادہ دور تک چلی گئی. ایلان مسک نے بڑے پیمانے پر ٹیکس کٹوتیوں اور اخراجات میں کمی پر صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان. امریکہ چین سے نایاب دھاتیں اور معدنیات درآمد کرے گا. امریکی کالج اور یونیورسٹیوں میں چینی طلبہ کو داخلے دیے جائیں گے. چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا. صدر ٹرمپ نے لکھا کہ چینی صدر اور میری حتمی منظوری کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا. چین سے تعلقات اور رابطے بہترین ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.